ہر قسم کی تعریف و ستائش، حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو اس کائنات کا خالق و مالک، رازق و پالنہار اور سارے جہان کے نظام کو تنہا چلانے والا اور تنہا عبادت و بندگی کا مستحق ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار رحمتیں، برکتیں، نوازشیں اور درود و سلام نازل ہوں ہمارے اور آپ کے نبی رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب، ازواج مطہرات اور قیامت تک صحیح معنوں میں آپ کی اتباع کرنے والے لوگوں پر، آمین۔ محترم سامعین، جیسا کہ ابھی بتلایا گیا کہ یہ ہفتہ واری پروگرام کی چھٹی نشست ہے۔ الحمدللہ اس سے پہلے 5 نشستیں بڑی کامیابی کے ساتھ مکمل ہو چکی ہیں۔ آج کی اس نشست میں جو موضوع ہے، جو عنوان ہے، وہ نہایت اہم ہے، کیونکہ اسی موضوع کے تعلق سے غلطی یا غلط فہمی ہو جانے کی بنا پر بہت سے لوگ شرکیہ عقائد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ موضوع نہایت اختلافی بھی ہے، نہایت سنجیدہ بھی ہے اور نہایت اہم اور ضروری بھی ہے۔ موضوع ہے وسیلہ کی حقیقت۔ وسیلہ کی حقیقت ایک بڑا موضوع اور عنوان ہے، اس لیے میں نے اس عنوان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ جو آج انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس میں وسیلہ کا لغوی معنی، وسیلہ کی قسمیں اور وسیلہ کی جائز شکلیں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اس موضوع کا دوسرا حصہ جو انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس میں وسیلہ سے متعلق لوگوں کے شبہات اور ان کے دلائل کا جواب انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ آج انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے جو باتیں عرض کرنی ہیں، ان میں سے پہلی بات ہے وسیلہ کا معنی۔ وسیلہ عربی زبان کا لفظ ہے جو اردو میں بھی مستعمل ہے۔ لغت کے اعتبار سے وسیلہ کہتے ہیں الوسیلۃ والقربۃ وما یتوسل به الی الشیء۔ وسیلہ نام ہے کسی چیز کے سبب اور ذریعے کا، وسیلہ نام ہے قربت کا، اور وسیلہ نام ہے ہر اس چیز کا جس کے ذریعہ کسی چیز تک پہنچا جائے۔ جو چیز کہیں پہنچنے کے لیے، کسی چیز تک پہنچنے کے لیے ذریعہ اور سبب ہو، واسطہ ہو، اس کو عربی زبان میں وسیلہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ امام راغب الاصفہانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں الوسیلۃ التوسل الی الشیء برغبۃ۔ وسیلہ نام ہے رغبت کے ساتھ، خواہش کے ساتھ، اپنی پسند سے کسی چیز تک پہنچنے کا۔ اسی طرح علامہ ابن اثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب النہایہ میں لکھتے ہیں الوسیلۃ القربۃ والواسطۃ وما یتوسل به الی الشیء ویتقرب به۔ یعنی واسطہ نام ہے ہر وہ چیز کا جس کے ذریعہ کسی دوسری چیز تک پہنچا جائے،
جسے اردو میں آپ سبب اور ذریعہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ وسیلہ کا لغوی معنی ہوا. اسی طرح وسیلہ کا لفظ حدیث میں بلند مقام و مرتبہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرما رہے تھے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جب تم مؤذن کی آواز سنو تو اسی طرح کہو جیسا وہ کہتا ہے، یعنی وہی کلمات دہراؤ. ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود بھیجو. فإنه من صلى علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بها عشرا، جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ رب العالمین اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے. ثم صلوا اللہ للوسیلہ، پھر اللہ رب العالمین سے میرے لیے وسیلہ کا سوال کرو، جس کا ذکر اذان کے بعد کی دعا میں آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وسیلہ کے لیے ہم سے اور آپ سے درخواست کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم سوال کریں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا فإنها منزلۃ فی الجنہ، وسیلہ جنت میں خاص مقام کا نام ہے. لا تنبغی الا لأحد من عباد اللہ، لعبد من عباد اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف کسی ایک شخص کو حاصل ہونے والا مقام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ مقام مجھے حاصل ہوگا. اس لیے جو آدمی میرے لیے اللہ رب العالمین سے وسیلہ کا سوال کرے گا، وسیلہ کی دعا کرے گا، اسے میری شفاعت نصیب ہوگی. یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 384 کے حوالے سے میں نے حدیث آپ کے سامنے ذکر کی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ وسیلہ استعمال کیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی فإنها منزلۃ فی الجنہ، وسیلہ نام ہے جنت میں ایک مقام کا، ایک منزل کا. اس دو معنی میں وسیلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک واسطہ اور ذریعہ کے معنی میں، اور دوسرا ایک خاص مقام اور بلند جگہ کے معنی میں. یہاں ہم اور آپ جس وسیلہ پر گفتگو کریں گے وہ ذریعہ کے معنی میں ہے، سبب کے معنی میں ہے، اور اسی معنی میں عموماً ہمارے یہاں وسیلہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. وسیلہ کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک ہے وسیلہ کونیہ، ایک ہے وسیلہ شرعیہ. وسیلہ کونیہ کا مطلب یہ ہے کائنات کی ہر وہ چیز جس کے اندر اللہ رب العالمین نے کسی قسم کا فائدہ رکھا ہے، کسی تک پہنچانے کا ذریعہ جس کو بنایا ہے فطری طور پر، طبعی طور پر، اس کو بطور وسیلہ استعمال کرنا. مثال کے طور پر پانی اللہ رب العالمین نے پیاس بجھانے کا اسے ذریعہ بنایا، آگ بجھانے کا اسے ذریعہ بنایا، پاکی حاصل کرنے کا اسے ذریعہ بنایا. آگ اللہ رب العالمین نے اس سے روشنی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا، کسی چیز کو جلانے کا ذریعہ بنایا. سواریاں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا اللہ رب العالمین نے اس کو ذریعہ بنایا. لہذا اس معنی کے اعتبار سے پانی، آگ اور یہ سواریاں یہ وسیلہ ہے. اور چونکہ ان چیزوں کا استعمال عموماً کیا جاتا ہے بغیر دین اور عبادت سمجھے ہوئے، مسلمان بھی کرتا ہے، غیر مسلم بھی کرتا ہے، اس لیے یہ وسیلہ کونیہ کہلاتا ہے. یعنی اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے عادات اور معمولات سے ہے. اس وسیلہ کے جائز ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، یعنی دنیا کی کسی چیز کو عام استعمال میں بطور ذریعہ استعمال کرنے کے لیے، بطور وسیلہ استعمال کرنے کے لیے، بطور سبب استعمال کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے اندر دو شرطیں پائی جاتی ہوں. ایک شرط تو یہ ہے کہ اس چیز کا
وسیلہ ہونا علم سے، تجربے سے، یا کم سے کم غالب گمان سے معلوم ہو جائے، یعنی یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس چیز کو استعمال کرنے سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، یہ چیز فلاں جگہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، یہ بات ہمیں علم سے معلوم ہو جائے، یعنی اس فن کا کوئی ماہر عالم تجربہ کار ہم کو بتلائے، یا ہمارے دوسرے انسانوں کے تجربے سے معلوم ہو جائے، یا غالب گمان سے بات معلوم ہو جائے۔ مثال کے طور پر پانی پیاس بجھانے کا ذریعہ ہے، ہمیں یہ بات کہ پانی پیاس بجھانے کا ذریعہ ہے علم سے معلوم ہو جائے، تجربے سے معلوم ہو جائے، یا غالب گمان کے ذریعے سے معلوم ہو جائے، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط ہے اس چیز کا شریعت کے اندر مباح ہونا، جائز ہونا، یعنی شریعت کی طرف سے اس کو استعمال کرنے پہ کوئی پابندی نہ لگائی گئی، رکاوٹ نہ لگائی گئی، اسے حرام اور ناجائز نہ قرار دیا گیا۔ مثال کے طور پر شراب، علم سے، تجربے سے اور غالب گمان سے، تینوں سے یہ بات معلوم ہے کہ شراب انسان کے جسم میں قوت پیدا کرنے کا، چوٹ اور تکلیف اور درد کو دور کرنے کا ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے، یہ بات معلوم ہے، اور بہت سے لوگ باقاعدہ اس ذریعے کے لیے اس کو استعمال بھی کرتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ ڈاکٹر صاحبان بھی اس طرح کا مشورہ دیتے ہیں لوگوں کو۔ ایک شرط پائی گئی، شراب کا درد کو دور کرنے کے لیے وسیلہ ہونا، جسم کے اندر طاقت پیدا کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہونا، یہ علم اور تجربے اور غالب گمان سے معلوم ہے۔ لیکن دوسری شرط نہیں پائی جاتی ہے، شریعت نے شراب کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے، لہذا اگرچہ یہ بات علم سے معلوم ہے کہ شراب قوت پہنچانے کا ذریعہ ہے، درد دور کرنے کا ذریعہ ہے، چونکہ شریعت نے اس پر پابندی لگا دی ہے اس لیے اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا، بطور وسیلہ اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی کوئی چیز شریعت میں جائز تو ہے، شریعت اس کو حرام قرار نہیں دیا ہے، لیکن علم سے یا تجربے سے یا غالب گمان سے یہ بات معلوم نہ ہو سکے کہ وہ چیز فلاں چیز کا وسیلہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک کرسی ہے، کرسی کو استعمال کرنے پر شریعت نے کوئی پابندی نہیں عائد کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کا استعمال فرمایا ہے، اب اسی ممبر کو جسے استعمال کرنے پر شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، جائز ہے، مباح ہے، کرسی استعمال کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، اگر اس کو کوئی شخص کسی دوسری جگہ پہنچانے کا وسیلہ سمجھنے لگے یہ غلط ہے، شریعت کی طرف سے جائز ہے، مگر علم سے یا تجربے سے یا غالب گمان سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ کرسی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا وسیلہ ہے، اس لیے اس کام کے لیے کرسی کو استعمال کرنا غلط ہو جائے گا۔ گویا عام اشیاء جو استعمال کی ہمارے ان کو بطور وسیلہ، بطور سبب، بطور ذریعہ استعمال کرنے کے لیے ان دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ علم اور تجربے سے بات معلوم ہو جائے کہ اس چیز سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، یہ چیز فلاں جگہ پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے، اور شریعت نے اس پر پابندی بھی عائد نہ کی۔ بعض دفعہ ہمارے یہاں اس موضوع کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ کچھ لوگوں کو بعض چیزوں سے فائدہ حاصل ہو جاتا ہے اور اسی فائدے کو اس کے جائز ہونے کی دلیل سمجھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے حضرات علماء سے، اولیاء سے، پیروں سے، قبروں سے درخواستیں اپنی پیش کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ جا کر کے درختوں پہ اپنی درخواستیں لٹکا دیا کرتے ہیں، اولاد کے لیے درخواست لگائی، اولاد مل گئی، روزی کے لیے درخواست لگائی، روزی حاصل ہونے لگی، سروس کے لیے درخواست لگائی، سروس مل گئی، فائدہ تو حاصل ہو گیا نا۔ یعنی گویا تجربے سے تو یہ بات معلوم ہوئی یہ چیز فلاں چیز کے لیے وسیلہ ہے، لیکن چونکہ شریعت کی طرف سے اس پر پابندی ہے، غیر اللہ سے استغاثہ کرنا، دعا کرنا، فریاد طلب کرنا یہ ممنوع ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمْ فَاسْأَلُوا اللَّهَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب سوال کرنا ہو، مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگو، شریعت نے اس پر پابندی لگا دی۔
اگر کسی کے علم سے تجربے سے بھی بات معلوم ہو جائے کہ کسی درخت پر درخواست لٹکا دینے سے ہماری درخواست پوری ہو جاتی ہے، ہمارا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، یہ تجربے سے بھی معلوم ہو جائے، تب بھی اس کو وسیلہ بنانا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ ایک دوسری بڑی شرط نہیں پائی گئی، یعنی شریعت کی طرف سے اجازت اس کی نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ یہ دو شرطیں پائی جائیں، علم اور تجربے سے بات معلوم ہو کہ یہ چیز مفید ہے اس کام کے لیے، اور شریعت نے بھی اس پر پابندی عائد نہ کی ہو، اس کا استعمال کرنا جائز اور مباح قرار دیا ہو۔ وسیلہ کی دوسری قسم ہے وسیلہ شرعیہ۔ وسیلہ شرعیہ کا مطلب یہ ہے ہر وہ عمل جس کو شریعت نے کسی تک پہنچنے کا، اللہ رب العالمین تک پہنچنے کا، اس کی رضا حاصل کرنے کا، جو ثواب حاصل کرنے کا، یا کسی اور چیز تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دیا ہو، شریعت نے اس کو وسیلہ قرار دیا ہو، کوئی بھی عمل۔ اب کسی بھی عمل کے لیے، اس کے جائز ہونے کے لیے ایک شرط ہے، صرف شریعت کی طرف سے اس کے وسیلہ ہونے کا ثبوت۔ دونوں میں فرق ہے۔ پہلی قسم جو بیان کی گئی تھی اس میں کہا گیا تھا شریعت کی طرف سے پابندی کا عائد نہ ہونا، پابندی نہیں ہے شریعت کی طرف سے۔ اس میں کیا ہے؟ وسیلہ شرعیہ میں شریعت کی طرف سے یہ بات ثابت ہو کہ یہ فلاں چیز کے لیے وسیلہ ہے، یہ فلاں عمل اللہ کی رضا تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، ثابت ہو۔ ایسا نہیں کہ اس پر خاموشی اختیار کی گئی ہے، پابندی نہیں لگائی گئی ہے، کیونکہ عبادت میں صراحت ضروری ہے، عبادت میں نص کا پایا جانا ضروری ہے، حکم کا پایا جانا ضروری ہے، اور معاملات میں خاموشی کا پایا جانا یا پابندی نہ پایا جانا کافی ہے۔ تو وسیلہ شرعیہ کے لیے یہ شرط ہے کہ شریعت کی طرف سے بات بیان کی گئی ہو کہ یہ فلاں عمل فلاں چیز کے لیے مفید ہے۔ اگر یہ بیان نہ کیا جائے اور اپنی جانب سے کسی عمل کو اللہ تک پہنچنے کا یا اس کی رضا کا، اس کی خوشنودی کا ذریعہ سمجھ لیا جائے تو یہ شرعی نقطۂ نظر سے غلط ہوگا۔ مثال کے طور پر شکر گزاری کے لیے سجدہ شکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے کسی نعمت کے حاصل ہونے پر سجدہ کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن اسی کام کے لیے اگر کوئی آدمی رکوع کرنے لگے، وہ بھی عبادت کا حصہ ہے، نماز میں عبادت کا اہم حصہ ہے، لیکن اللہ کی خوشنودی کے لیے بطور شکرانہ رکوع کرنے کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، وسیلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا یا شکرانے کو ادا کرنے کا، شکریہ ادا کرنے کا یہ وسیلہ و ذریعہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے ضروری تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہونا، اور یہ ثابت نہیں ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں وسیلہ کی قسمیں۔ میں نے ذکر کیا کہ وسیلہ شرعیہ ہر وہ عمل ہے جو کسی چیز تک پہنچانے کا ذریعہ ہو۔ اس کی میں چند مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ اور واضح ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار جنت میں داخل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لہذا یہ وسیلہ ہے، وسیلہ شرعیہ کی ایک مثال ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیا کرتی ہیں۔ یعنی اگر کوئی صغیرہ گناہ کسی آدمی سے ہو جائے اور اس گناہ کے فوراً بعد کوئی نیکی کر لے تو اس نیکی کی وجہ سے گناہ کا اثر زائل ہو جائے گا۔ گناہ کے اثر کو زائل کرنے کا نیکیاں وسیلہ اور سبب ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، یہ وسیلہ شرعیہ ہے۔ وسیلہ شرعیہ کی 3 شکلیں ہیں، یعنی اللہ رب العالمین سے کسی چیز کو مانگنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے، استغاثہ کے لیے اگر کسی چیز کا وسیلہ اختیار کیا جائے تو وہ 3 شکلیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ صرف پہلی شکل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا وسیلہ اختیار کرنا، دعا کرتے ہوئے اپنے دعاؤں میں اللہ رب العالمین کے ناموں کا یا اس کی صفتوں کا ذکر کر کے دعا کرنا۔
اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ رب العالمین کے اچھے نام ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرو ان اچھے ناموں کے واسطے سے۔ اللہ رب العالمین کے نام اور اللہ کی صفات کے واسطے سے دعا کرنا یہ شرعی وسیلہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے جائز اور دعا کی قبولیت کے لیے مفید قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی دعاؤں پر آپ نظر ڈالیں تو زیادہ تر دعائیں آپ کو ایسی ملیں گی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے ذریعہ دعائیں سکھلائی ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی اہم دعا آپ کے سامنے بھی ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کثر ہمہ، جسے غموں نے گھیر لیا۔ دوسری روایات میں دوسرے مختلف الفاظ ہیں، مفہوم اس کا یہی ہے، جس کو غم و فکر نے گھیر لیا، اور وہ یہ دعا پڑھے اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی۔ یہ دعا جو آپ نے پڑھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس سے غم و فکر کو دور فرما دے گا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، و ابن عبدک، میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، و ابن امتک، تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدی کا، میرے تمام ناصیہ کے معنی ہوتے ہیں پیشانی کے بال، پیشانی کا بال بول کر کے تمام معاملات مراد دیے گئے، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، تیرے کنٹرول میں ہے، ماضٍ فی حکم کا، میرے سلسلے میں تیرا حکم جاری ہو کر رہے گا، اسے کوئی روکنے والا نہیں، جو چاہے گا میرے سلسلے میں وہ فیصلہ کر کے رہے گا، اسے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ عدل فی قضاؤ کا، میرے سلسلے میں تیرا ہر فیصلہ انصاف پر مبنی ہے۔ اسألوک بکل اسم ہوا لک، یہ ہے موضوع سے متعلق بات۔ اسألوک بکل اسم ہوا لک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے جو تیرا نام ہے جسے تو نے اپنے لیے مخصوص کیا ہے۔ سمیتا بہ نفسک، اس نام کے ذریعے تو نے اپنے آپ کو موسوم کیا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا اس نام کو قرآن کریم میں تو نے نازل فرمایا ہے، یا او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنے بندوں میں سے کسی کو نام تو نے سکھلایا ہے، اب استاثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا علم الغیب میں تو نے اس نام کو اپنے پاس خاص کر رکھا، وہ نام کسی کو بتلایا ہی نہیں ہے۔ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، کہ قرآن کریم کو میرے دل کا نور، میرے دل کا دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، اور میرے دل کا نور بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی، میرے غم کو دور کرنے والا بنا دے، وذهاب ہمی، اور میرے فکر کو دور کرنے والا بنا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بیان فرمائی۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ دعا لوگوں کو سکھلائی جائے؟ آپ نے فرمایا جو آدمی اسے سنے اسے چاہیے کہ دعا سیکھ لے اور اس کے ذریعے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا رہے۔ ہم کو اور آپ کو بھی دعا سیکھنی چاہیے۔ موضوع سے متعلق بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام کے واسطے سے اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ بہرحال واسطہ یا وسیلہ کی یہ ایک شکل ہے کہ اللہ رب العالمین کے ناموں کے واسطے سے اس سے دعا کی جائے، وسیلہ اختیار کیا جائے، جیسے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا رحمان، یا غفار، یا رحیم، اس طرح کے جو اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات ہیں ان کا حوالہ دے کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے تو یہ وسیلہ اختیار کرنا جائز ہے اور دعا کی قبولیت کے لیے مفید ہے۔ وسیلہ کی دوسری قسم ہے اعمال صالحہ کا وسیلہ، نیک عمل کا وسیلہ اختیار کرنا، یعنی دعا کرتے ہوئے اپنے نیک اعمال کا حوالہ دے کر کے دعا کرنا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کے لیے کسی شخص نے کسی کے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ کیا اخلاص کے لیے، اپنا مال خرچ کیا اخلاص کے لیے، کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے دعا کرے الہ العالمین اگر میں نے وہ فلاں آدمی پر تیری رضا کے لیے مال خرچ کیا تھا تو میں اپنے اس نیک عمل کے واسطے اور وسیلے سے تجھ سے دعا کر رہا ہوں۔ یہ بھی وسیلہ کی جائز شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے
ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا، سورہ آل عمران آیت نمبر 193۔ الہ العالمین، ہم نے سنا کہ ایک آدمی یہ اعلان کر رہا تھا ان آمنوا بربکم، کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا، تو ہم نے اس کا اعلان سن کر کے ایمان قبول کر لیا۔ یہ ہماری ایک نیکی ہے، فاغفر لنا ذنوبنا، اس لیے ہماری اس نیکی کے وسیلے سے ہماری گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں ایمان کے وسیلے سے گناہوں کی مغفرت کی دعا کرنے کی ہم کو اور آپ کو تعلیم دی ہے۔ اس سلسلے میں ایک مشہور واقعہ آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2743، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم سے پہلے والے زمانے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کیے جانے سے پہلے والے زمانے میں 3 آدمی سفر پہ نکلے۔ اتفاق سے راستے میں بارش ہونے لگی، بارش سے بچنے کے لیے انہوں نے پہاڑ کے غار میں پناہ لے لی۔ جب وہ غار کے اندر داخل ہو گئے تو پہاڑ کے اوپر سے چٹان لڑکتی ہوئی آئی اور غار کے منہ پر رک گئی، منہ بند ہو گیا، نکلنا مشکل ہو گیا۔ ان لوگوں نے آپس میں کہا، حدیث کے الفاظ ہیں، فقال بعضهم لبعض، ان میں سے بعض نے بعض سے کہا، انظروا اعمالا عملتموها صالحة للہ، غور کرو ان اعمال پر جو تم نے خالص اللہ رب العالمین کے لیے انجام دیا، فادعوا اللہ بها، اور ان اعمال کے وسیلے سے اللہ رب العالمین سے دعا کرو، لعل اللہ یفرجها عنکم، شاید اللہ رب العالمین تمہاری اس پریشانی کو دور فرما دے۔ انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان میں سے ایک آدمی نے دعا کرنی شروع کی اور کہا، الہ العالمین، میرے پاس بکریاں تھیں، میرے بوڑھے والدین تھے، میرے بیوی بچے تھے، میرا روزانہ کا معمول یہ تھا کہ میں بکریاں چرانے جاتا تھا، جب واپس شام کو میں آتا تھا بکریوں کا دودھ دوہنے کے بعد سب سے پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا تھا، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو دیتا تھا۔ ایک رات اتفاق سے ایسا ہوا کہ میں بہت دور چلا گیا بکریوں کو لے کر کے، جب واپس لوٹا اور دودھ دوہ کر کے اپنے والدین کے پاس پہنچا تو دیکھا ان کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے کہا، الہ العالمین، میں ان دونوں کے پاس بیٹھا رہ گیا، میں نے ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا کہ ان کی نیند میں خلل واقع ہو جائے گا۔ والدین کی خدمت سے متعلق بھی بہت اہم واقعہ ہے یہ۔ میں ان کے پاس بیٹھا رہ گیا، ان کو جگانا تک ہم نے گوارا نہیں کیا کہ ان کی نیند میں خلل نہ واقع ہو جائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے پیروں کے پاس رات بھر چیختے چلاتے اور دودھ کا مطالبہ کرتے رہ گئے، لیکن الہ العالمین، میں نے اپنے والدین سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ دینا گوارا نہیں کیا، یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو گیا، ان کی آنکھ کھلی تو میں نے پہلے ان کو دودھ پیش کر دیا، اس کے بعد اپنے بچوں کو دودھ دیا۔ الہ العالمین، اگر میں نے یہ کام خالص تیری رضا کے لیے کیا ہو تو یہ پتھر ہمارے غار کے منہ سے ہٹا دے۔ دعا کرنی تھی کہ اللہ رب العالمین اسے قبول فرمایا اور پتھر ذرا سا ہٹ گیا، مگر ابھی اتنا راستہ نہیں ہوا تھا کہ باہر نکلا جا سکے۔ ایک دوسرے آدمی نے دعا کی، کہا، الہ العالمین، میرے ایک چچا زاد بہن تھی، حسین و جمیل تھی، میرا ارادہ اس کے سلسلے میں برا ہو گیا، میں نے اس کو بہلانے پھسلانے کی کوشش کی، کسی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، یہاں تک کہ نوبت قحط سالی کی، فاقے کی آ گئی۔ ایک بار ایسا بھی اتفاق اس کے ساتھ ہوا کہ اس کے گھر والے فاقے کی نوبت ان کو آ گئی، پریشان حال ہو گئے۔ وہ میرے پاس آئی، میں نے اس کو 100 دینار دیا، جو بڑی محنت و مشقت سے میں نے کمایا تھا، اور اس کے ساتھ یہ شرط رکھی کہ 100 دینار میں اسی شرط پر دوں گا کہ تم مجھے ذات بدکاری پر تیار ہو جائے۔ وہ تیار ہو گئی، میں نے 100 دینار اس کو دے دیا، لیکن جب بدکاری کے لیے میں نے مکمل ارادہ کر لیا تو اس نے کہا، دیکھیے، اللہ رب العالمین نے جس چیز سے منع کیا ہے اس حرکت سے باز آ جائیے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ میں اس جگہ سے ہٹ گیا، بدکاری کے لیے مکمل تیاری کر چکا تھا، ارادہ بنا چکا تھا، لیکن میں وہاں سے ہٹ گیا۔ الہ العالمین، میں نے اگر یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا ہو تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ وہ پتھر پھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ یہ تیسرے آدمی نے دعا کی، الہ العالمین، میرے پاس کئی مزدور تھے، میں ان سے کام لیتا تھا، جب میں کام لے چکا سارے مزدور کو میں نے مزدوری بانٹ دی، ایک مزدور کو مزدوری دینے لگا میں تو وہ نہ جانے کس وجہ سے اس نے مزدوری نہیں لی، حدیث میں اس وجہ کا ذکر نہیں ہے،
مزدوری اس نے نہیں لی، چلا گیا۔ میں نے سوچا اس کا حق ہے، میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا، میں نے اس میں تجارت کی، کھیتی کی، اور یہاں تک کہ چند سالوں کے اندر اونٹ، گائے، بکریاں، غلام بہت زیادہ اس سے ہو گئے۔ پھر وہ کئی سالوں کے بعد لوٹ کر کے آیا اور کہا میری مزدوری دیجیے۔ تو میں نے اس سے کہا یہ جتنی بھی اونٹ اور بکریاں اور گائے اور یہ غلام آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب تمہاری مزدوری ہے۔ اس نے کہا کیا مذاق کر رہے ہو بھائی، اتنی مزدوری ہماری کہاں تھی؟ اس نے کہا نہیں یہ سب آپ ہی کی مزدوری ہے، اسی کے ذریعے آپ نے بزنس اور تجارت کی ہے، یہ سب وہی ہے، آپ کی مزدوری کا حق ہے، یہ سب لے جائیے آپ۔ اور وہ بندہ سب کچھ لے کر کے چلا گیا، کچھ بھی نہ چھوڑا اس نے۔ اور میں نے اف تک نہ کہا۔ الہ العالمین اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا ہو تو اس پہاڑ کو یہاں سے ہٹا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہاڑ وہاں سے ہٹ گیا۔ یہ ایک واقعہ ہے، صحیح ہے، صحیح مسلم کے حوالے سے ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اعمال صالحہ کا وسیلہ اختیار کر کے دعا اختیار کی جا سکتی ہے اور یہ دعا کی قبولیت کے لیے مفید ہے۔ اسی طرح تیسری چیز ہے زندہ، قریب اور صالح لوگوں کی دعاؤں کا واسطہ۔ تین چیزیں میں نے ذکر کی، نیک آدمی ہو، زندہ ہو، قریب ہو، تو اس سے دعا کی درخواست کی جائے کہ میرے حق میں آپ یہ دعا کر دیجئے، اس کی دعا کا وسیلہ اختیار کرنا جائز ہے۔ کوئی آدمی زندہ نہیں ہے، مردہ ہے، وفات پا چکا ہے، تو وہ اپنے دور کا نبی ہی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا ولی و پیر کیوں نہ ہو، اگر وہ وفات پا چکا ہے اس کی دعا کا وسیلہ اختیار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کوئی آدمی زندہ تو ہے مگر وہ اتنا دور ہے کہ وہ اپنے کانوں سے یا کسی مشین سے ہماری آواز کو نہیں سن رہا ہے، اتنا دور ہے۔ اب ہم یہاں بیٹھ کر کے اس کی دعا کا وسیلہ اختیار کریں، یہ جائز نہیں ہے۔ کوئی آدمی قریب بھی ہے، زندہ بھی ہے، مگر وہ صالح اور نیک نہیں ہے، تو اس کی دعا کا وسیلہ اختیار کرنا بیکار اور عبث کام ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی نیک ہے، زندہ ہے اور اتنا قریب ہے کہ ہماری بات سن سکتا ہے، ہماری فریاد سن سکتا ہے یا ہماری بات سمجھ سکتا ہے، چاہے وہ ڈائریکٹ سن لے، کسی کے واسطے سے سن لے، یا کسی مشین کے ذریعہ سن لے، کسی خط کے ذریعہ سن لے، کسی بھی طریقے سے اس تک بات پہنچ سکتی ہو، تو اس سے درخواست کر کے اس کے دعا کا وسیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ میرے حق میں آپ دعا فرما دیجیے۔ چنانچہ اس سلسلے میں کئی روایات اور کئی واقعات موجود ہیں، میں ان میں سے ایک ذکر کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حدیث نمبر 1013، کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے تھے کہ ایک دیہاتی آدمی ممبر کے سامنے والے دروازے سے داخل ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانور ہلاک ہو چکے ہیں، راستے بند ہو چکے ہیں، بہت پریشانی ہے، خشک سالی ہے، بارش نہیں ہو پا رہی ہے، آپ اللہ رب العالمین سے دعا کر دیجئے کہ الہ العالمین بارش نازل فرما دے۔ دیکھیں زندہ، نیک اور قریب آدمی کی دعا کا وسیلہ اختیار کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے کرے ہاتھ اٹھایا، دعا فرمایا اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، 3 مرتبہ دعا فرمائی، اے اللہ ہم کو سیراب فرما دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے، بادل ایک دم صاف تھا، ہمارے اور پہاڑ کے درمیان کوئی چیز نہیں تھی، کہ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک بادل کا ٹکڑا اٹھا، وہ آسمان کے بیچ تک پہنچا، اس کے بعد چاروں طرف پھیل گیا، اور اس قدر موسلا دھار بارش ہوئی کہ جب ہم لوگ باہر نکلے تو کیچڑ میں سنے ہوئے تھے، اور 6 دن اسی حالت میں گزر گئے، ہم نے سورج دیکھا ہی نہیں، مسلسل بارش ہو رہی ہے۔ اگلا جمعہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص پھر داخل ہوتا اسی دروازے سے اور کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے مویشی ہلاک ہو گئے، راستے بند ہو گئے، یعنی اس قدر بارش ہوئی کہ الٹا معاملہ ہو گیا، آپ اللہ رب العالمین سے دعا کر دیجئے کہ بارش کو روک دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ممبر پر کھڑے کھڑے ہاتھ اٹھایا اور دعا فرمائی، اے اللہ حوالینا ولا علینا، ہمارے ارد گرد پہاڑیوں پر، جنگلات میں بارش نازل فرما دے، اب ہمارے اوپر بارش نازل فرما، ہماری اوپر ضرورت نہیں ہے۔ صحابی کہتے ہیں بس یہ دعا ہونی ہی تھی، ایسا لگا جیسے ڈھال کی طرح سے پورا کا پورا بادل چھٹ گیا، اور جب ہم لوگ باہر نکلے تو خوب دھوپ میں تھے۔ یہ روایت ہے صحیح بخاری کی۔
صحابی رسول نے جن کا نام حدیث کے اندر بیان نہیں کیا گیا 2 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا وسیلہ اختیار کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ کسی صالح اور زندہ اور قریب آدمی سے اگر دعا کی درخواست کی جائے، اس کی دعا کا وسیلہ اختیار کیا جائے کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے، تو یہ جائز اور شرعی وسیلہ ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کی مثالیں اور بھی ہیں، انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں مثالیں آپ کے سامنے خود آئیں گی۔ یہ 3 ایسی وسیلہ کی شکلیں ہیں جن پہ سب کا اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مردے آدمی سے، وفات پائے ہوئے آدمی سے، غیر موجود آدمی سے، یا کسی کی ذات کا وسیلہ اختیار کرنا، یہ سب اختلافی موضوعات ہیں۔ کچھ لوگ اس کو جائز قرار دیتے ہیں، جو جائز قرار دیتے ہیں ان کے کیا دلائل ہیں، انشاءاللہ وزید اگلے درس میں وہ دلائل بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں گے اور ان دلائل کا جواب بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ البتہ جائز وسیلہ کی ایک تیسری شکل بھی بعض علماء نے بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی مجبوری کی کیفیت کو اللہ رب العالمین کے سامنے ذکر کرنا۔ کوئی آدمی پریشان حال ہے تو اس پریشانی کا واسطہ دے، الہ العالمین میں بہت پریشان حال ہوں، اس لیے تو میری اس دعا کو قبول فرما لے۔ کوئی آدمی رزق کے لیے دعا کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین سے اپنی رزق کی تنگی کا واسطہ دے کر کے دعا کرے۔ کوئی آدمی بے اولاد ہے، بے اولادی کا واسطہ دے کر کے دعا کرے، تو یہ کیفیت بھی وسیلہ کی شکل میں داخل ہے اور جائز ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں دعا ذکر فرمائی ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ الہ العالمین تو مجھ پر جو بھی خیر نازل فرما دے میں اس کا محتاج ہوں۔ ہر طرح کا خیر، جیسے بھی کوئی خیر نازل ہو جائے، آسمان سے، زمین سے، کسی انسان کی شکل میں، جیسے بھی کوئی خیر آ جائے میں محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تھے، تنہا تھے، پریشان حال تھے، دشمن ان کے پیچھے تھے، تو اس وقت انہوں نے دعا کی تھی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ لہذا وسیلہ شرعیہ کی ایک چوتھی شکل بھی ہے کہ وسیلہ دعا کرتے ہوئے اپنی مجبوری کی کیفیت، پریشانی کی کیفیت کو وسیلے کے طور پر ذکر کیا جائے اور اس کے ذریعے اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے، تو انشاءاللہ العزیز دعا کی قبولیت بھی ہوگی اور یہ شکل جائز بھی ہوگی۔ یہ چند شکلیں ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سننے، سمجھنے اور تمام قسم کے شرک و بدعات اور خرافات سے پرہیز کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔